بدھ والے دن آپ کے لیے خبر بھی اور تجزیہ بھی۔ بدھ والے دن 20 نومبر کو آپ ابھی سے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 24 نومبر کو 20 نومبر کو آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 24 نومبر کا احتجاج جو ہے وہ فیل ہوگا۔ 4 دن پہلے یہ پریڈکشن آپ دے رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کلپ میں نے سنبھال لینا ہے اور میں نے چلانا ہے پھر۔ جی بالکل، جی چلائیے گا شعیب صاحب یہ دیکھ لیں، میں نے ان کو باندھ لیا ہے، میں نے ان کو پکڑ لیا ہے سر، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ ہم اسکیپ۔ دیکھیں منصور صاحب، جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، ایک بات تو اصولی طور پر قانونی طور پر غلط کہہ رہے ہیں کہ اگر توشہ خانہ 1 میں اگر ریمانڈ بیک ہوتا ہے تو جو ملزم ضمانت پہ ہوتا ہے وہ ضمانت پہ ہی رہتا ہے، وہ پوری کی پوری ججمنٹ ختم ہو جاتی ہے، ری ٹرائل کریے ری سٹارٹ ہوتا ہے پہلے دن سے جس دن سے شروع ہوا تھا۔ ایک بات طے ہے۔ دوسری بات یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی فیصلے ہو گئے ہیں، ضمانتیں ختم، جی سزائیں شروع، نہ یہ چیف جسٹس ہیں نہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو یہ فرما رہے ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ تو ضرور ہو سکتی ہے، ان کی خواہشات بے شمار ہیں، لیکن وہ خواہشات ساری کی ساری ہوا میں دھری کی دھری رہ گئیں جب یہ آخری مقدمہ جس میں وہ گرفتار تھے آج بھی ضمانت ہو گئی۔ شعیب صاحب اور گرفتاریاں ڈالیں، شعیب صاحب یہ ضمانتیں ہو جانی ہیں شعیب صاحب آپ نے ہم ان سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ شعیب صاحب سن لیجئے، یہ حسن ایوب صاحب کے بارے میں آپ نے کہا نا، نہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں نہ یہ جج ہیں سر، لیکن یہ ایک ایسے مچھیرے ہیں جو راوی کے اندر بڑے بڑے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں سر، اور ایسی ایسی مچھلیاں ان کے پاس ہیں جو ایسی ایسی خبریں لے کر آتی ہیں جو بعد میں سچ ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں ان کی بات کو نہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہو سکتا ہے، میں نے اسی لیے ان سے کہا، میں نے کہا آپ 20 تاریخ کو 24 کا کہہ رہے ہیں احتجاج جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا، لیکن کیونکہ ماضی کے اندر یہ اس طرح کی باتیں بتا چکے ہیں، انہوں نے گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی پہلے کہہ دیا تھا، انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ ڈی چوک پہ دیکھ لیجئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا ڈی چوک پہ، اور واقعی کچھ نہیں ہوا تھا۔ آج 20 تاریخ کو یہ 24 کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فلاپ ہو جائے گا، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کی بات کو وزن دینا پڑے گا۔ شعیب صاحب آپ وزن دیں، میں نہیں دیتا۔ دو باتیں آپ کو واضح کر دوں، مجھے یہ بتائیں، جس وقت مشرف کے زمانے میں نواز شریف صاحب آئے تھے، ان کا مسلم لیگ نون کا ایک شخص ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچا تھا۔ دوسری مرتبہ جب وہ ایئرپورٹ لاہور پہ اترے، شہباز شریف جو ان کا چیف منسٹر تھا، سگا بھائی تھا، وہ لاہور کی گلیوں میں گھومتا رہا۔ یہ جو 4 اور 5 کی بات کر رہا ہوں، ان کے سارے منسٹرز نے یہ کہا تھا کہ علمین گنڈاپور اٹک کو کراس کر کے دکھائے۔ ٹھیک ہے، نہ صرف اس نے اٹک کو کراس کیا، وہ یہاں پہنچا، سر وہ اس سے بھی آگے نکل گئے، پبلک پہنچی، وہ صرف اٹک کو نہیں کراس کیا سر، وہ ڈی چوک بھی کراس کر گیا۔ اصل بات تو یہ ٹھیک بات ہے، وہ ڈی چوک پہنچے اور کراس کر گئے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ ڈی چوک بھی کراس کر گئے، مرغلہ کی پہاڑیاں بھی کراس کر گئے نا، اتنا نہیں کراس کرنا تھا سر، سارے کچھ ہی کراس جو امپورٹنٹ بات ہے منصور صاحب، امپورٹنٹ بات یہ ہے، عمران خان کے بعد یہ دوسرا بڑا لیڈر ہے، میں اس کو اس بات پہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو تمام تر مشکلات کے باوجود ڈرون سے اور جس انداز سے ان کے اوپر شیلنگ ہوئی، وہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود وہ یہاں اسلام آباد میں پہنچا، اور جو کچھ خندقیں کھودی گئی تھیں اور جس انداز سے ان کی تیاری تھی، آپ دیکھ لیں کون کون تھا جس کی آج جس سے ڈراوا دے رہے ہیں۔ اس وقت ایف سی بھی تھی، اس وقت رینجرز بھی تھی، اس وقت فوج بھی تھی، اس وقت اسلام آباد پولیس بھی تھی، پنجاب بھی پولیس تھی اور سندھ پولیس بھی تھی، اور آج جس کی دھمکیاں دے رہے ہیں وہ ضرور دے دیں۔ ہم پاکستان کے سٹیزنز ہیں، پاکستان کا آئین ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے، بالکل ٹھیک، اور اس حق سے جو محروم کرنے کی کوشش کرے گا اس کا ایکشن غیر آئینی اور غیر اور کوثر صاحب سر اجازت دیجیے گا، کوثر صاحب میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسی بھی وارننگز جاری کی ہیں کہ جناب اس احتجاج میں اگر طالب علم جو ہے وہ شامل ہوں گے، ان کی ڈگریاں منسوخ کر دی جائیں گی، ان کے ایڈمیشن منسوخ کر دی جائیں گے۔ سر یہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے احتجاج کا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کیا تعلق ہے آپس میں؟ سر یہ میں آپ کو جواب منصور دیتا ہوں۔ اس سے پہلے انہوں نے شہباز صاحب کا حوالہ دیا کہ لاہور کی سڑکوں پہ گھومتے رہے اور ایئرپورٹ نہیں پہنچے۔ بھائی ہم تو اس بات کا اظہار بارہا کر چکے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن کوئی ایک شخصیت نہیں ہوتی، ہماری ریڈ لائن ہے پاکستان۔ جتنے صحافی تھے اس جہاز کے اندر بشمول میرے، میں اس جہاز میں تھا، مرتضیٰ تھا، آپ کا بڑے اچھے دوست ہیں، آپ ان سے پوچھیں جب ہم ایئرپورٹ سے نکل کے بٹا چوک آئے نا، یہ تو لاہور کی سڑکوں کی بات کر رہے ہیں نا، بٹا چوک پہ کم از کم 15-20 ہزار بندہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگر وہ لوگ ایئرپورٹ پہ چڑھائی کر دیتے جس طرح کا احتجاج یہ کرتے ہیں کہ سرکاری املاک پہ چڑھ دوڑو، مارو، مار دو، جو مرضی کر دو شخصیت کے لیے، تو ایسی پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے بھائی۔ ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے اور ہمیشہ پاکستان رہے گی، اور اسی ریڈ لائن کے لیے اگر کوئی بندہ احتجاج کے نام پہ انتشار پھیلائے گا،
چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، چاہے کوئی کے پی کی پولیس ہے، چاہے کوئی سرکاری ملازمین ہے، چاہے وہ انتشاری ہیں جن کو انہوں نے آباد کیا. تو ہماری ریڈ لائن جو پاکستان ہے اس کو کراس نہیں کرنے دیں گے. احتجاج کے نام پہ شر پسندی پھیلانے نہیں دیں گے. پھر اس کے لیے ہمیں جو کرنا پڑا وہ ہم کریں گے.